السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ناظرین، پچھلے 12 گھنٹے میں جو اہم ترین خبریں ڈیولپ ہوئی ہیں اس کے بارے میں بات کریں گے. میں نے پچھلے ویلاگ میں آپ کو کہا تھا کہ آج کا دن بڑا امپورٹنٹ ہے. دو بڑی ڈیولپمنٹس آج کے دن کے حوالے سے ہیں. ایک تو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا آج اجلاس ہونا تھا اور اس کے اندر جو ہے وہ نئے چیف جسٹسز، مختلف ہائی کورٹس کے جو چیف جسٹسز ہیں ان کی تعیناتی کا فیصلہ جو ہے وہ کیا جانا تھا. اس کے ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں آج ایک بڑا امپورٹنٹ اجلاس جو مخصوص نشستوں کے حوالے سے تھا، اس سلسلے میں جو ہے وہ یہ اجلاس منعقد ہونا تھا. تو اس کی کیا اپڈیٹس ہیں، ان تمام معاملات کو ڈسکس کریں گے. ساتھ ہی ساتھ پچھلے 2 دن سے ایک خبر جو ہے وہ کافی چل رہی تھی، لیکن ہم نے اس کو اس لیے ڈسکس نہیں کیا کیونکہ ہم اس کی ذرا تفصیلات پہلے چیک کر رہے تھے. ظاہری بات ہے جب تک اس کو چیک نہ کر لیا جائے تب تک اس کے اوپر مزید بات میں نہیں کرنا چاہتا. اور وہ یہ ہے کہ جناب جناح انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی، اس کے ایک سیکشن کے بارے میں بتایا گیا کہ جناب اس کو جو ہے وہ مریم نواز کے نام کے ساتھ منسوب کیا گیا ہے. تو اس سٹوری کو بھی ذرا ڈسکس کریں گے. لیکن اس کے علاوہ جو پٹرول کی قیمت جناب کل رات کو بڑھائی گئی ہے، ذرا میں اس کے بارے میں بھی بات کرنا چاہوں گا. اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پریس کیجیے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. پہلے میں جو چھوٹی خبر ہے ذرا وہ ڈسکس کر لیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جو آج اجلاس ہونا تھا، جو ہوا ہے ایکچولی، جس میں مخصوص نشستوں کے حوالے سے یہ خبر آ رہی تھی کہ جناب نوٹیفیکیشنز جو ہیں وہ جاری کر دیے جائیں گے. تو وہ اجلاس جو ہے وہ بے نتیجہ ختم ہو گیا اور اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ سپریم کورٹ کا جو آرڈر ہے اس سلسلے میں جو بینچ کی جانب سے کیا گیا تھا وہ اب تک الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ملا نہیں ہے. تو جب تک وہ ظاہری بات آرڈر نہیں ملے گا، الیکشن کمیشن نے کیا عمل کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے، وہ اس کے اوپر عمل کر نہیں سکتے. تو اس لیے ابھی تک جو ہے اس کے اوپر وہ اجلاس جو ہے بے نتیجہ ختم ہو گیا. اب آ جائیے دوسری سٹوری کی جانب. اب جو دوسری سٹوری ہے وہ میرے خیال میں سب سے بڑا دھچکا ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب مشکل دن جو ہے وہ اور آگے بڑھنا شروع ہو رہے ہیں. آنے والے دن جو ہے مزید میرے خیال میں مشکلات سے بھرپور ہیں، کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے وہ ایک ایسی جگہ تھی جہاں پہ ایک زمانے میں عمران خان صاحب کو جو ہے کافی ریلیف بھی ملتا رہا تھا. یہ وہی اسلام آباد ہائی کورٹ ہے جہاں پہ عمران خان صاحب کو جب پیش کیا گیا تھا تو یہیں سے اس کے بعد ان کو لایا گیا تھا. یہ آئے تھے یہاں پہ لیکن یہیں سے ان کو گرفتار کر کے جو ہے لے جایا گیا تھا. اینڈ الٹیمیٹلی ساری گرفتاری کا معاملہ 9 مئی یہ سب کچھ جو ہے وہ یہیں سے سلسلہ جو ہے وہ چلتا گیا. تو اسی اسلام آباد ہائی کورٹ کے حوالے سے بڑی دیر سے جو ہے وہ یہ ڈسکشنز ہو رہی تھی کہ جناب اس کی ڈائریکشن جو ہے وہ کافی دوسری طرف جا رہی ہے. لیکن الٹیمیٹلی آج جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا اجلاس ہوا جس کے اندر جو سپریم کورٹ کے ججز تھے، 4 ججز، انہوں نے شرکت کی. جو چیف جسٹس ہیں انہوں نے وہ بھی اس میں موجود تھے. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما وہ بھی اس میں آئے، حکومتی سائٹ سے بھی لوگ آئے، اٹارنی جنرل نے بھی شرکت کی. شوکت عزیز صدیقی صاحب جو سابق جج ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، انہوں نے بھی اس کے اندر شرکت کی. اور الٹیمیٹلی جو باتیں ہو رہی تھیں، میں نے جس طرح پچھلے ویلاگ کے اندر میں نے بات کہی تھی کہ جناب مجھے لگتا ہے کہ 9 ووٹ جو ہیں وہ مل جائیں گے اور 9 ووٹ کے ساتھ جو ہے سرفراز ڈوگر صاحب جو ہیں وہی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ہوں گے. تو وہی ہوا ہے کہ 9 ووٹ جو ہیں وہ مل گئے جسٹس سرفراز ڈوگر کو اور انہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کا مستقل چیف جسٹس جو ہے وہ بنا دیا گیا ہے. میں دیگر چیف جسٹس کے بارے میں بھی بتا دوں، پھر دوبارہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اوپر آتے ہیں. ایک تو جسٹس جنید غفار کو جو ہے وہ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ بنا دیا گیا ہے. جسٹس عتیق شاہ کو چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ بنایا گیا. جسٹس روزی خان کو چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ جو ہے وہ تعینات کرنے کی منظوری دے دی گئی ہے. اور بتایا گیا ہے کہ جسٹس عتیق شاہ جو ہیں وہ پشاور ہائی کورٹ میں سینیورٹی کے حوالے سے دوسرے نمبر پہ ہیں. اور ذرائع بتاتے ہیں کہ 16 میں سے 11 ارکان نے جو ہے وہ جسٹس عتیق شاہ کو چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ جو ہے وہ بنانے کی منظوری دی گئی ہے. اس سارے معاملے کے اندر ناؤ کمنگ بیک ٹو اسلام آباد ہائی کورٹ، اس سارے معاملے کے اندر سب سے امپورٹنٹ بات یہ تھی کہ جو جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب جو ہے وہ کس طرف ووٹ دیتے ہیں. شوکت عزیز صدیقی صاحب کے بارے میں جو ہے ظاہری بات ہے آپ جانتے ہوں کہ ماضی کے اندر جو ہے جب عمران خان صاحب کا دور تھا تو ان کو ان کے عہدے سے فارغ بھی کیا گیا. ساتھ ہی ساتھ جنرل فیض کے حوالے سے اس وقت کے جو ڈی جی آئی ایس آئی تھے ان کے حوالے سے انہوں نے الزامات لگائے. ایک تقریب میں کھڑے ہو کے انہوں نے الزامات لگائے کہ جناب انہوں نے میرے پہ پریشر ڈالنے کی کوشش کی اور میرے اوپر جو ہے وہ میرے گھر بھی آئے اور مجھے کہا کہ جناب یہ فلاں فیصلہ جو ہے وہ آپ اس طرح دیں. تو ان کو جو ہے وہ ایک اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جو ہے وہ ایک سمبل کے طور پہ کنسیڈر کیا جاتا تھا. اور مختلف ٹاک شوز کے اندر بھی جو ہے وہ ہمیشہ ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ رول جو ہے وہ اپنا بتاتے تھے کہ انہوں نے جو ہے وہ کس طرح اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی کے خلاف جو ہے وہ اپنی آواز بلند کی. لیکن
اس کے بعد جب یہ حکومت آتی ہے تو صرف اور صرف ان کے وہ تمام پینشن اور مراد جو ہیں وہ ساری انہیں واپس نہیں ملتی، بلکہ انہیں حکومت کی جانب سے جو ہے ایک نئی پوسٹ بھی جو ہے وہ دے دی جاتی ہے. تو اس لیے اب بہت سے تجزیہ کار جو ہیں مختلف جو کورٹ رپورٹرز تھے وہ یہی سوچ رہے تھے کہ جناب کیا اب اس ساری چیز کے بعد کیا وہ حکومتی ووٹنگ پیٹرن کے اگینسٹ جائیں گے یا وہ حکومتی ووٹنگ پیٹرن کے ساتھ ہی جائیں گے. تو خبر یہ آئی ہے کہ شوکت عزیز صدیقی صاحب نے بھی جو ہے وہ حکومت کے ساتھ ووٹ دینے کا جو ہے وہ فیصلہ کر لیا. اب اس کے اوپر بہت سے لوگ جو ہے وہ یہ بات کر رہے تھے کہ جناب یہ ان کا ٹیسٹ کیس ہے شوکت عزیز صدیقی صاحب کا، اس سے پتہ لگ جائے گا کہ کیا یہ اسٹیٹس کو کے خلاف ہیں یا نہیں ہیں، یا یہ جہاں پہ دیکھتے ہیں کہ جناب کوئی مفاد جو ہے وہ مل رہا ہے تو پھر اسی طرف جو ہے وہ ووٹ کرتے ہیں. تو الٹیمیٹلی خبر یہ آئی ہے کہ انہوں نے وہیں پہ ووٹ کرنے کا جو ہے وہ فیصلہ کیا ہے جہاں پہ حکومتی سائڈ کی جانب جو ہے وہ ووٹنگ پیٹرن جا رہا تھا. اچھا، دوسری جانب یہ کہ اس سارے چیز کے افیکٹس کیا ہوں گے. چیف جسٹس جو بننے والے ہیں سرفراز ڈوگر صاحب، ایک تو لاہور ہائی کورٹ کے اندر جو ہیں 15 نمبر کے جج تھے، وہاں سے ان کو یہاں پہ ٹرانسفر کیا گیا تھا، اور جب یہاں پہ ٹرانسفر کیا گیا تھا تو ان کی سینیورٹی جو ہے وہ نمبر 1 کے اوپر آ گئی تھی. اور اس کے بعد اتوار والے دن آصف علی زرداری صاحب نے جو ہے خاص طور پہ ان کا نوٹیفکیشن نکال کے ان کی سینیورٹی کو جو ہے وہ کنفرم کر دیا تھا کہ جناب ہاں جی اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جو ہے وہ یہی سب سے سینئر ہیں. تو جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب جو ہیں ان کے بارے میں بھی آ رہا تھا کہ جناب وہ بھی اس ریس کے اندر ہیں، جسٹس کیانی بھی جو ہیں وہ اس ریس میں تھے، لیکن الٹیمیٹلی وہی ہوا جو گورنمنٹ کا جو ہے پلان تھا. اب اس ساری چیز کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے وہ اس حوالے سے بھی بڑی امپورٹنس رکھتا ہے کہ عمران خان صاحب کے بہت سے اہم کیسز جو ہیں وہ یا تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں موجود ہیں یا الٹیمیٹلی یہاں پہ آئیں گے. تو اس سارے معاملے کے اندر آلریڈی جب کورٹ کے اندر جو ہے وہ 5 مختلف ججز جو ہیں وہ ایک لیٹر لکھ چکے ہوئے ہیں، ان کا معاملہ بھی اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ کے حوالے سے سپریم کورٹ کے اندر موجود ہے. بلکہ خبر یہ آئی ہے کہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے اندر جو ہے اس اجلاس کے اندر یہ بھی کہا گیا کہ جناب آلریڈی اس وقت جو ہے وہ 5 ججز کا ایک معاملہ جو ہے وہ بھی پینڈنگ ہے، ساتھ ہی 26ویں آئینی ترمیم کا معاملہ بھی ابھی پینڈنگ ہے. تو ابھی اس کا فیصلہ نہ کیا جائے، لیکن الٹیمیٹلی جو ہے وہ فیصلہ کر لیا گیا. اور اس کے بعد اب عمران خان صاحب کے لیے مجھے لگتا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے کوئی زیادہ اچھی خبریں نہیں آئیں گی. ایز اے میٹر آف فیکٹ علیمہ خان صاحبہ نے آج میڈیا سے گفتگو کی اور انہوں نے کیٹیگوریکلی اس بات کے بارے میں کہہ دیا. انہوں نے کہا کہ میں سمجھتی ہوں کہ جسٹس سرفراز ڈوگر کو لایا ہی صرف اس لیے گیا ہے کہ عمران خان صاحب کے خلاف جو ہیں وہ فیصلے آنے چاہیے، یا ان کے کیسز کو ہینڈل کرنے کے لیے جو ہے وہ جسٹس سرفراز ڈوگر کو لایا گیا ہے. اچھا، انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس سے پہلے چیف جسٹس عامر فاروق تھے جب اسلام آباد ہائی کورٹ کی چیف جسٹس، تو اس وقت بھی پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ان کے اوپر شدید تنقید ہوتی تھی. لیکن اس کے بعد اب جو یہ دوسرے چیف جسٹس ہیں ان کے حوالے سے بھی جو ہے کوئی زیادہ اچھی خبریں جو ہیں وہ فی الحال پاکستان تحریک انصاف محسوس نہیں کر رہا. ان کو وارننگ سگنلز جو ہیں کوئی زیادہ اچھے نہیں آ رہے. لیکن میرا خیال میں آنے والے ہفتے اور مہینے جو ہیں اور بھی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے جا رہے ہیں، کیونکہ آلریڈی جو بینچز کے اندر مختلف بینچز میں مختلف جو ججز موجود ہیں ان کی آپس میں ہارمنی جو ہے وہ آپ کو نظر نہیں آئے گی. اوبویسلی آپ نے آلریڈی جب ایک موجودہ جو اب چیف جسٹس بننے لگے ہیں ان کی تعیناتی کے اوپر، ان کی ٹرانسفر کے اوپر جو ہے آلریڈی اعتراض اٹھایا ہو، اور جب وہ چیف جسٹس بن جائیں تو آپ خود ہی اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جو ہے ججز کے درمیان یا بردر ججز کے درمیان جو ہے وہ ماحول اب کیسا ہوگا. سو انٹرسٹنگ ٹائمز ٹو کم. لیکن میرا خیال میں پاکستان تحریک انصاف کے لیے جو ہے وہ کافی مشکلات ہوں گی. دوسری جانب ایک اور ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ہے جو مخصوص نشستوں کے حوالے سے ہے. پشاور ہائی کورٹ نے جناب مخصوص نشستیں جو خاص طور پہ خیبر پختونخوا اسمبلی کی حد تک ہیں اس میں جو منتخب مخصوص نشستیں ہیں جو ان کے ممبران ہیں ان کو حلف لینے سے جو ہے فی الحال روک دیا ہے. اور اس کی روکنے کی ریزن جو ہے، پہلے جب یہ خبر آئی تو میں پہلے یہی سمجھا کہ شاید پاکستان تحریک انصاف نے جو ہے وہ ایکچولی کوئی پٹیشن کی ہے یا ان کی وجہ سے ہوا ہے، لیکن ایکچولی خبر یہ ہے کہ یہ ان کی وجہ سے نہیں ہوا ہے، یہ بیسکلی پرویز خٹک صاحب کی جماعت کی وجہ سے ہوا ہے. کیونکہ انہوں نے جا کے یہ پٹیشن کی ہے کہ جناب ہمیں جو مخصوص نشستیں ملنی چاہیے وہ 2 مخصوص نشستیں ہمیں مزید ملنی چاہیے، کیونکہ ہماری نمبر کے لحاظ سے اس کی جو فارمولا نکالا گیا ہے وہ ہمیں نمبر کم دیے گئے ہیں. تو انہوں نے جا کے یہ اعتراض کیا ہے. تو اس کے اوپر پشاور ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ جی جب تک اگلی سماعت نہیں ہوتی تب تک جو ہے یہاں پہ حلف برداری کو روک دیا جائے. تو ویسے ہی ابھی تک آپ جانتے ہیں کہ الیکشن کمیشن پاکستان نے جب نوٹیفکیشن جاری نہیں کیا تو پھر آگے حلف برداری کیا ہونی. تو ابھی تو ایک الیکشن کمیشن آف پاکستان کا پہلے اجلاس ہوگا، اجلاس کے بعد جو ہے وہ حلف برداری کا سٹیج آئے گا. تو دیکھتے ہیں تب تک موسٹ پرابلی جو فارمولا جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح ڈیسائیڈ ہو جائے گا. لیکن ادھر پاکستان تحریک انصاف کے لیے پنجاب اسمبلی سے بھی جو ہے وہ
کوئی زیادہ اچھی خبر نہیں ہے، اور وہاں پہ اپوزیشن کے جو معطل ہونے والے 26 ارکان ہیں ان کو ڈی سیٹ کرنے کے لیے قانونی کارروائی کا جناب آغاز کر دیا گیا ہے۔ 26 ارکان کی رکنیت ختم کرنے کے لیے اسپیکر آفس کی جانب سے صوبائی وزارت قانون سے تفصیلی مشاورت کی جا رہی ہے، اور معطل 26 ارکان کی رکنیت پارلیمانی لیڈر کے فیصلے کی خلاف ورزی کرنے پر ختم کیے جانے کا امکان ہے۔ یہ بڑی چھوٹی سی ٹیکنیکلٹی ہے اس سارے معاملے کے اندر، اور وہ ٹیکنیکلٹی یہ ہے کہ جناب وہاں پہ جب یہ ہلڑ بازی ہو رہی تھی، یہ ساری لڑائی جھگڑا ہو رہا تھا، تو جو پارلیمانی لیڈر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، ان کو اسپیکر صاحب نے کہا کہ جناب آپ ان کو چپ کرائیں، تو انہوں نے کہا جی میں ان کو کہہ رہا ہوں میری بات نہیں مان رہے، تو اس ٹیکنیکلٹی کے اوپر انہوں نے کہا اچھا جی پارلیمانی لیڈر کی بات نہیں مان رہے، چلو جی ایسی تیسی ان کو جناب ان کو ڈی سیٹ کرنے کا مرحلہ جو ہے وہ شروع کیا جائے، وچ از کوائٹ فنی، آئی مسٹ ٹیک اٹس کوائٹ فنی۔ تو اس کے اندر جو ہے وہ جسٹس عمر بندیال کے حمزہ شہباز کے خلاف دیے جانے والے فیصلے کی نظیر پر جو ہے وہ کام شروع کر دیا گیا ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ اس پروسیس کو جو ہے وہ اسپیکر آفس آگے بھی لے جانا چاہتا ہے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ اب آ جائیے ذرا مریم نواز صاحبہ والا ایک ایشو جس کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا۔ ہم 2 دن سے اس کے اوپر جو ہے وہ کام کر رہے تھے، لیکن کنفرمیشن جب تک نہیں ہوتی تب تک جو ہے وہ میں اس پہ سٹوری نہیں کرنا چاہ رہا تھا۔ خبر یہ آئی ہے کہ جنا انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کا نام جو ہے وہ اس کا بیسکلی ایک سیکشن ہے، ایک نیا سیکشن جو ہے وہاں پہ بنا، اور اس کا نام جو ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے نام سے جو ہے وہ منسوب کیا جا رہا ہے۔ اب اس کے اندر انہوں نے ابھی جب اپنی بجٹ کے حوالے سے ایک بڑی لمبی تقریر کی تھی مریم نواز صاحبہ نے، تو اس کے اندر انہوں نے بڑا فخر کے ساتھ جو ہے ایکچولی اس کو اناؤنس بھی کیا تھا کہ جناب ہم جو ہے وہ اس کا نام جو ہے وہ تبدیل کر رہے ہیں، مطلب اس کا نام جو ہے وہ یہ رکھا جا رہا ہے، اور اس کا نام مریم نواز انسٹیٹیوٹ آف کارڈیو ویسکولر ڈیزیزز جو ہے وہ رکھا جا رہا ہے۔ اچھا تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ آپ کو بتا دیں کہ بیسکلی اس کو ایک ٹراما سینٹر کے طور پہ جو ہے وہ بنانے کا فیصلہ کیا گیا تھا، اور یہ پچھلے جو پی ٹی آئی دور کے وزیر اعلیٰ تھے عثمان بزدار صاحب، یہ ان کے دور میں جنا ٹراما سینٹر کے نام سے جو ہے اس کی تعمیر کا آغاز کیا گیا۔ بعد میں نگراں حکومت کے دور کے اندر اس منصوبے کو بدل کے جو ہے امراض قلب کی ایک جدید علاج گاہ بنانے کا فیصلہ کیا گیا، اور اس کا نام جنا انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی رکھنے کا جو ہے وہ فیصلہ کیا گیا، اور اسی نام کے ساتھ جو ہے وہ خط و کتابت میں کنسٹرکشنز کے حوالے سے ٹھیکیدار ٹینڈرز اور یہ ساری چیزوں کے اندر جو ہے اس کی نام جو ہے وہ یہی تھا۔ لیکن اب یہ ریسنٹلی خبر آئی ہے کہ جناب بورڈ آف گورنرز نے جو ہے وہ ان کے دل میں جو پتہ نہیں کون سی محبت جاگی ہے کچھ بھی ہوا، انہوں نے کہا نہیں اس کا نام جو ہے وہ مریم نواز انسٹیٹیوٹ آف کارڈیو ویسکولر ڈیزیزز جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ اب اس کے اوپر جو ایک اعتراض ہے وہ اعتراض یہ ہے، اور یہ میں بھی اس کے بارے میں بہت جگہ یہ بات کر چکا ہوں کہ بہت زیادہ اوور جو ہے نا وہ لائٹنگ ہوگی۔ آپ کو یاد ہوگا وہ ایک بڑا مشہور کلپ تھا کہ برائٹ کریں اسے، تو مریم نواز کی تصویر کو بھی نا برائٹ کر کے پورے پنجاب کے اندر نا مطلب کافی زیادہ ہو گیا میرے خیال میں۔ میں پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک دفعہ پہلے بھی ایک سٹوری کی تھی کہ وہ بچوں کو ملنے والے جو میڈلز تھے اس کے اوپر بھی مریم نواز کی تصویر لگا دی گئی تھی، آٹے کے تھیلے تھے اس پہ نواز شریف صاحب کی تصویر لگا دی گئی تھی، ہر جگہ کے اوپر جو ہے بس اسٹینڈوں کے اوپر، ریڈیو کے اوپر، جگہ جگہ کے اوپر جو ہے وہ مریم نواز کی تصویر جو ہے وہ لگائی جا رہی ہے۔ اب ایک حد ہوتی ہے ہر چیز کی، آپ کو شاید کسی نے بتایا نہیں ہوا کہ ٹھیک ہے میں مانتا ہوں کہ جو سیاستدان ہوتا ہے نا، ظاہری بات ہے ہمیں بھی اتنی دیر ہوگی ان کو کور کرنے کے لیے، ان کو کیمرہ پسند ہوتا ہے، ان کو یہ چاہتے ہیں کہ ہم ٹی وی کے اوپر آئیں، ہماری ویڈیوز وغیرہ چلیں، تصویریں، یہ آل دا پالیٹیشینس، آپ اکراس دا اسپیکٹرم کوئی بھی ہو، سب کا یہ دل چاہتا ہے، لیکن دیر از اے تھنگ کالڈ اوور کیپچرنگ یا اوور شوئنگ یا اوور ایکسپوجر، بلکہ میرے خیال میں دیٹ از دا کریکٹ ورڈ۔ اوور ایکسپوجر کر کے نا آپ کو پتہ ہے ایک سٹیج آتی ہے کہ آپ ایکچولی کسی کو پسند کروانے کے بجائے نا اس کو اس سٹیج کے اوپر لے جاتے ہیں کہ وہ چڑھ جاتا ہے۔ اشتہاروں کے ساتھ بھی ہوتا ہے، خاص طور پہ اگر آپ کو میں ایک چھوٹی سی اگزامپل دوں کہ کرکٹ کا میچ آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اکثر اوقات آپ کو ایک اوور کے بعد جو ہے اشتہار دکھائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ کچھ اشتہار جو ہیں وہ بار بار ہر اوور کے بعد وہ، اب اگر ون ڈے میچ چل رہا ہے 50 اووروں کے بعد 50 اشتہار چلنے ہیں، مطلب مثال کے طور پہ اگر وہ ایک ہی برانڈ کا اشتہار چلاتے جائیں گے نا 15-20 اووروں کے بعد آپ کہو گے میں دنیا جانتا جیڑی مرضی پروڈکٹ لے لوں گا نہیں لواں گا ان میں، کیونکہ میں انہاں کو تنگ آ گیا۔ تو مذاق اڑنا شروع ہو چکا ہے اب اس بات کے اوپر کہ بھائی ایسی کون سی بات ہے، ایسی کون سی چیز ہے کہ آپ نے ہر جگہ اپنی تصویر، اپنا نام جو ہے وہ ہر جگہ فٹ کرنا ہے۔ ہاں میں بار بار یہ بات کہوں گا، اگر تو آپ اپنے پیسوں سے بنا رہے ہیں، اگر تو نواز شریف صاحب کی اپنی جائیدادوں میں سے یہ ہسپتال جو ہے بنایا جا رہا ہے، 100 دفعہ نام رکھیں، بالکل رکھیں، آپ کا رائٹ ہے،
آپ اسکول بنائیں, کالج بنائیں, ہاسپٹل بنائیں, جو مرضی شے بنائیں, آپ اپنے نام سے بنائیں, بالکل بنائیں, اپنے نام سے بنائیں, حسن نواز, حسین نواز, جس مرضی نام کے حساب سے آپ کا رائٹ ہے. لیکن گورنمنٹ کے پیسے کے اوپر جو ہے وہ چیز بن رہی ہے. اور اس وقت اچھا دوسری بات یہ ہے کہ عام طور پہ جو شخص اس دنیا سے جا چکا ہوتا ہے نا, اس کو بھی ایک خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اس نام کو استعمال کیا جاتا ہے. اللہ آپ کو زندگی دے, آپ ابھی اس دنیا کے اندر ہیں, آپ بھی اسی دنیا میں ہیں, نواز شریف صاحب بھی اسی دنیا میں ہیں, دونوں کو اللہ تعالیٰ لمبی زندگی عطا فرمائے. آپ کو کیا ضرورت ہے اپنے آپ کو ایسی جگہوں کے ساتھ کھڑا کرنے کی کہ مطلب مثال کے طور پہ محترمہ بے نظیر بھٹو انکم سپورٹ پروگرام جس طرح تھا, محترمہ بے نظیر کے جانے کے بعد یہ سب کچھ ہوا تھا. آپ اس وقت یا قائد اعظم محمد علی جناح یا علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی, مطلب یہ سارے وہ افراد ہیں, وہ لیڈرز ہیں جو اس دنیا سے چلے گئے, اس کے بعد ان کے نام کے ساتھ جو ہے یہ چیزیں منسوخ کی گئی. تو آپ کیوں اس لائن میں آ کے کھڑا ہونا چاہتے ہیں؟ آپ نے اپنی تشہیر کرنی ہے, آپ کوئی اور طریقہ ڈھونڈ لیں, کوئی اور. پہلے بھی میں نے اس کے بارے میں بڑی میں نے بات کی تھی, آٹے کے تھیلے کے اوپر نواز شریف صاحب کی تصویر, ٹھیک ہے, الٹیمیٹلی تھیلا پھٹ جانا ہے, تھیلا تو پھٹ جانا ہے تو تصویر بھی پھاڑی جائے گی نا. تو کیوں آپ یہ بار بار جو ہے وہ چیز. اب میں جب یہ ویلاگ ریکارڈ کر رہا ہوں تو اس سے پہلے مجھے پنجاب گورنمنٹ کے سورسز سے یہ بات جو ہے وہ یہ خبر آئی ہے کہ جناب اس فیصلے کو واپس لیا جا رہا ہے. یہ بھی میں آپ کو اپڈیٹ دے دوں کہ اس فیصلے کو واپس لیا جا رہا ہے. اب واپس کیوں لیا جا رہا ہے؟ آبویسلی پچھلے 2 دن میں جو تنقید ہوئی ہے, جتنی زیادہ تنقید ہوئی ہے, تو اس کے بعد یہ پنجاب گورنمنٹ جو ہے یہ فیصلہ کرنے جا رہی ہے. اب ہو سکتا ہے جب تک آپ یہ ویلاگ دیکھیں تو ہو سکتا ہے یہ فیصلہ جو ہے واپس ہو چکا ہو, لیکن کیا ضرورت تھی؟ ضرورت کیا تھی کہ بیٹھ کے جو ہے وہ یہ سب کچھ کر دیا جائے؟ یو نیڈ ٹو اسٹاپ ڈوئنگ دس. مجھے نہیں پتا مریم نواز کو جو ہے وہ یہ کون یہ اس قسم کی پٹیاں پڑھاتا ہے, کون یہ اس قسم کی تجویزیں دیتا ہے جو بلا وجہ اس گلی کے اندر جو ہے وہ گھس جاتی ہیں کہ چلو جی آؤ بیٹھ کے مجھے جو تنقید کا نشانہ بناؤ. آپ آرام سے بیٹھ کے اپنا کام کر رہی ہیں, آپ کام کرتی رہیں, بیٹھ کے اس پہ فوکس کریں. لوگوں کو نظر آ جاتا ہے آپ کی ماشاءاللہ ٹک ٹاک کی اور وہ باقی آج کل سوشل میڈیا والے اینے مڈے تیز ہیں, وہ آپ کی ساری ویڈیوز بنا کے کافی کر رہے ہیں. آپ کو چیزوں کے نام چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ایک بات. دوسری بات یہ ہے جناب, ایک اور جو چیز جو کل رات کو ڈیولپمنٹ ہوئی وہ یہ ہے کہ جناب حکومت نے پیٹرول کی قیمتیں جو ہیں اور ڈیزل کی قیمتیں جو ہیں وہ بڑھا دی. ہم لوگ اپنا ویلاگ ریکارڈ کر چکے ہوئے تھے تو پچھلے ویلاگ میں اس کے اوپر بات نہیں ہو سکی. اچھا, اس سے پہلے یہ خبر آئی تھی کہ جناب ڈیزل کی قیمت جو ہے وہ 10 روپے, وہ 10 یا 15 روپے, اور پیٹرول کی قیمت جو ہے وہ اسی طرح 10, یا میں مکس اپ کر رہا ہوں, اس طرح بڑھائی جا رہی ہے. لیکن میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ جناب زیادہ تر جو چینلز اس کے اوپر رپورٹ کرتے ہیں وہ غلطی ہوتا ہے ہمیشہ. وہ اکثر اوقات زیادہ کبھی کر دیتے ہیں, پتہ لگتا نہیں اتنا اضافہ نہیں تھا, لیکن اضافہ پھر بھی واہ ہوا ہے کل رات کو. اور ڈیزل کی قیمت میں 10 روپے 39 پیسے اور پیٹرول کی قیمت میں 8 روپے 36 پیسے فی لیٹر کا اضافہ کر دیا گیا ہے. اب یہاں پہ نا اس سارے معاملے کے اندر 2 لوگ ایکسپوز ہوتے ہیں. ایک پہلے جو ایک کیٹیگری ہے وہ کون سی ہے؟ یہ وہ کیٹیگری ہے جو پاکستان تحریک انصاف کے دور میں جب 2 روپے 3 روپے 4 روپے کا بھی اضافہ ہوتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ جناب مہنگائی ہوئی ہے, یہ دیکھیں لوگوں کا کیا حال ہو رہا ہے. لیکن آج جب وہ 10 روپے یا 8 روپے کا اضافہ ہوتا ہے تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا, ٹھیک ہے, آج وہ چپ ہیں. اس کے اندر مریم نواز صاحبہ, ان کی چند ٹویٹس موجود ہیں. مریم اورنگزیب صاحبہ کا ایک بیان میں دیکھ رہا تھا اس وقت کا, جس میں انہوں نے کہا کہ رات کے اندھیرے میں تم نے جو ہے وہ لوگوں کے کمائی کے اوپر جو ہے وہ پتہ نہیں ڈاکہ مارا ہے, اور یہ رات کے وقت جو ہے یہ اندھیرے کے اندر, اور رات کے وقت ہی آتا ہے ریٹ بھائی, رات کے 12 بجے ہی آتا ہے. جب ظاہری بات ہے 15 تاریخ یا پہلی تاریخ آ رہی ہوتی ہے تو رات کے وقت ہی آتا ہے. تو مریم اورنگزیب کا اس وقت کا بیان, شہباز شریف صاحب کی ٹویٹیں پرانی موجود ہیں. پیٹرول کا ریٹ پتہ نہیں 2-3 روپے بڑھایا گیا تھا, ناانصافی کر دی گئی ہے. بھائی بات یہ ہے کہ 8 روپے 10 روپے جب آپ بڑھائیں گے تو لوگوں نے تو چیخیں مارنی ہے. ظاہری بات ہے یہ کوئی ٹائم ہے اس وقت, بلکہ ایز اے میٹر آف فیکٹ میرے خیال میں جب سے یہ بجٹ آیا تو بجٹ کے بعد یہ پہلا جھٹکا لگا ہے عوام کو. آ کے بجلی کے بل کے اوپر تو لگ ہی رہا ہے, مطلب بجلی کے بل کے حوالے سے بھی لوگ جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب فکس چارجز جو ہیں وہ لگا دیے گئے ہیں. گیس کے اندر بھی جو ہے وہ اب ایک اچھے خاصے گیس کے, اس کی بھی تیاری کر لیجیے, گیس کے بلز بھی کافی زیادہ آنے والے ہیں. اوپر سے پیٹرول کے اوپر آپ 8 اور 10 روپے جب بڑھائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اور اس کی وجہ یہ ہے, ایز اے میٹر آف فیکٹ پچھلے دنوں آپ کو یاد ہوگا میں نے اس کو کور بھی کیا تھا کہ ایران اور اسرائیل کی جب وار ہو رہی تھی اور اس کے بعد جب وہ وار ختم ہوئی تھی تو جو فی بیرل آئل کی پرائس ہے وہ تقریباً $8-9 جو ہے اس نے ایک دم نیچے نوز ڈائیو ماری تھی. تو ایکچولی تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ جناب وہ قیمتیں کم ہوتی, لیکن اب اس کے اوپر جو ہے مزید ٹیکسز لگا دیے گئے ہیں, اور جس کی وجہ سے یہ اتنا زیادہ اضافہ ہوا ہے. اب اس کی وجہ سے ہوگا کیا؟ اس کی وجہ سے روزمرہ کی چیزیں جو ہیں وہ مہنگی ہوں گی, اس کی وجہ سے ٹرانسپورٹ جب مہنگی ہوگی اس کے اوپر فرق آئے گا. بلکہ یہ میں کیا کہہ رہا ہوں, نون لیگ کے اپنے لوگوں کے پتہ نہیں کتنے بیانات ہیں کہ جب پیٹرول مہنگا ہوتا ہے تو بجلی مہنگی ہوتی ہے, تو گیس مہنگی ہوتی ہے, تو روزمرہ کی اشیاء مہنگی ہوتی ہے, تو کھانا مہنگا ہوتا ہے, تو یہ وہ مہنگا ہوتا ہے. بالکل ہوتا ہے,
لیکن فرق یہ تھا کہ اس وقت آپ لوگ اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے تھے اور اس وقت عمران خان کی گورنمنٹ تھی تو آپ لوگوں کو بڑا مزہ آتا تھا اور آپ کہتے تھے نہ یہ دیکھو جی یہی تو پوائنٹ ہے اس کو چھتر مارنے کا. لیکن آج جب یہ ہو رہا ہے تو اب آپ اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کریں گے. اب جو اس وقت بولتے تھے آج ان کے منہ بند ہو جائیں گے. نہیں, لیکن ہم تو بات کریں گے اور ہم تو بات کریں گے, ہم کہیں گے آپ کو کہ یہ ظلم ہے, یہ لوگوں کے ساتھ ظلم ہے, لوگ اس کو کس طرح برداشت کر پائیں گے. پہلے ہی ان کا جو بائنگ پاور ہے وہ دن بدن سکڑتی جا رہی ہے, کم ہوتی جا رہی ہے. اس کے اندر وہ بیٹھ کے جب یہ 8 اور 10 روپے آپ پرائسز بڑھائیں گے ان کا کیا ہوگا. یہ تو ہوگی پہلی کیٹیگری. دوسری کیٹیگری کے اوپر آ جائیں. جو آج چیخیں مار رہے ہیں اس وقت چپ ہوتے تھے. آج ان کو بہت برا لگ رہا ہے کہ جناب یہ کیا ہو گیا, وہ کیا ہو گیا, لیکن اس وقت چپ کر کے بیٹھتے تھے. اس وقت وہ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے چونکہ لونڈے لپاڑے تھے, اس وقت وہ جسٹیفائی کرتے تھے. نہیں, بات یہ ہے, اور وہ اکثر اوقات مجھے یاد ہے شہباز گل اکثر یہ ٹویٹ کیا کرتا تھا اور ان کے لونڈے لپاڑے بھی کہتے تھے, بات یہ ہے کہ پوری دنیا میں مہنگائی ہو رہی ہے تو اسی لیے پاکستان میں بھی مہنگائی ہو رہی ہے. پوری دنیا کے اندر آئل کا ریٹ یہ ہے, انڈیا کے اندر آئل کا ریٹ یہ ہے, فلاں جگہ کا آئل کا ریٹ یہ ہے, تو اس لیے پاکستان میں تو دیکھیں ابھی بھی کم ہے. اور پاکستان کی بائنگ پاور تو دیکھو, میں اس وقت بھی کہتا تھا, میں آج بھی یہ بات کہتا ہوں کہ پاکستان میں ایک عام آدمی کی بائنگ پاور تو دیکھو کتنی ہے. آپ اس کو امریکہ جتنی سیلری دے دو, اس کے بعد میری طرف سے پٹرول 500 روپے لیٹر بڑھا لو, ڈزنٹ میٹر. آپ اس کو ڈالروں کے اندر پیسے دینا شروع کرو, وہ ڈالروں کے اندر بیٹھ کے جو ہے وہ اپنی تنخواہ لینا شروع کرے, اس کے بعد بڑھائیں 500 روپے بے شک فی لیٹر بڑھا دیں, اسے فرق نہیں پڑے گا. لیکن جب آپ یہاں پہ منیمم ویج آپ کی کتنی ہے اور اس کے بعد پٹرول اور ڈیزل کا ریٹ آپ اس طرح بڑھائیں گے تو کیا ہوگا. تو وہ جو لونڈے لپاڑے تھے نا وہ بھی ایکسپوز ہو رہے ہیں. وہ اس وقت چپ کر کے بیٹھے ہوتے تھے, آج جو ہے وہ بڑبڑ انہوں نے شروع کر دی ہے. بات یہ ہے ریئلسٹکلی اسپیکنگ, گورنمنٹ چاہے عمران خان کی ہو, گورنمنٹ چاہے آج شہباز شریف کی ہو, جب پٹرول اور ڈیزل کا ریٹ بڑھے گا مہنگائی کا ایک طوفان آئے گا. یہ حقیقت ہے, اور غریب آدمی اس کے اوپر جو ہے وہ چیخے مارے گا, ظاہری بات ہے. اور اس کے لیے آپ کو جو ہے وہ اس کو سبسیڈائز کرنے کے لیے, اسے ریلیف دینے کے لیے آپ کے پاس کوئی میکنزم نہیں ہے. اسٹوپڈ ترین قسم کے, میں پچھلے 1 سال کے اندر جو ہے وہ مختلف قسم کے فارمولے سن چکا ہوں. ہم ایک کام کرتے ہیں, موٹر سائیکل والوں کے لیے جو ہے ایک نیا ریٹ نکال دیتے ہیں, گاڑی والوں کے لیے ایک نیا ریٹ لگا دیتے ہیں. پتہ نہیں کون بیوقوف بیٹھ کے اس قسم کی تجاویز دیتا ہے بیٹھ کے, جو ہو ہی نہیں سکتا, جو پاسبل ہی نہیں ہے. اگر آپ نے پٹرول کے اور ڈیزل کے ریٹ بھائی کم کرنے تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کو سمپل از دیٹ ٹیکسز کم کرنے پڑیں گے. آپ ٹیکسز کم کریں, سب کچھ ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ذہن میں رکھیے گا, 2 چیزوں کے اوپر ٹیکس اکٹھا کرنا بڑا آسان ہے, ایک پٹرول اور ایک بجلی. اور یہ دونوں انسانی ضروریات ہیں. بجلی کے بغیر آپ چل نہیں سکیں گے, پٹرول کے بغیر آپ کہیں جا نہیں سکیں گے. ٹھیک ہے, تو گورنمنٹ اس لیے اس کے اوپر ہمیشہ ہٹ مارتی ہے کیونکہ اس میں اکٹھے کرنا آسان ہے. باقی انکم ٹیکس کے لیے کون ریٹرن جمع کراتا ہے, کون ریٹرن نہیں جمع کراتا, کس کے ترلے کریں, کس کے مندے کریں, بھاڑ میں جائے. آسان طریقہ ہے, پٹرول کا ریٹ بڑھاؤ, بجلی کا ریٹ بڑھاؤ, ٹیکس اکٹھا کرو, اللہ خیر صلاح. نہ محنت کرنی پڑے گی, نہ لوگوں کے ترلے کرنے پڑیں گے, نہ مقدموں میں جانا پڑے گا. آسان طریقہ ہے, اسی طرح ریٹ بڑھا دو. لیکن غریب آدمی کی جو ہے اس میں چیخ نکل آتی ہے. اصل بات یہ ہے. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.